اس طرح کے الفاظ کیسے لکھیں جس میں لام الف آ رہا ہوتا ہے؟ عموماً اکثر اسٹوڈنٹ ان لفظوں کو غلط لکھتے ہیں، یہ لام الف کو وہ غلط لکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لام الف اور یہ جہاں کہیں پہ بھی آئے اس کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لام الف کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ پہلے ہم نے الف کو لکھنا ہے اور یہ جو پہلا الف ہوگا ہم نے لائن سے اوپر چھوڑ دینا ہے، لائن کو اس نے ٹچ نہیں کرنا، لائن سے پہلے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے پڑی را، کہہ لیں جی ایک قسم کی، یہ حکنما ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر کی طرف نہیں لے کر جانا، نہ نیچے کی طرف لے کر آنا ہے اور نہ ہی اوپر کی طرف اٹھانا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ اس کو گولائی دینی ہے، بس تھوڑا سا خمدار سا، تقریباً اس کی شکل پین کے ساتھ را سے ملتی جلتی ہو، مختصر۔ تیسرے نمبر پر پھر سے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے لام الف لکھنا ہوتا ہے اور وہ بھی یہاں تک لے کر آنا ہوتا ہے جہاں تک ہم نے اس الف کو لکھا ہوتا ہے۔ تو اب ان کو ہم ملاتے ہیں جی۔ پہلے الف کو لکھا، لائن سے اوپر ہم نے چھوڑا، پھر یہ پڑی را کی طرح شکل بنائی ہم نے، اور تیسرے نمبر پر پھر سے یہ الف، لیکن اب والا الف پہلے والے الف سے تھوڑا سا ہم نیچے شروع کریں گے اور سیدھا لے آ کر ہم نے یہاں پر ملا دینا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ دونوں الفوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اول سے لے کر آخر تک یہ برابر ہونا چاہیے۔ عموماً اسٹوڈنٹ سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ پہلی شکل اگر وہ ٹھیک بنا بھی لیتے ہیں یہ الف ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ الف ٹیڑھا نہیں ہے، الف جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، چاہے آخر میں آئے، اول میں آئے، درمیان میں آئے، الف سیدھا ہی رہتا ہے۔ یہاں پہ بھی الف سیدھا ہوگا۔ دوسرا ہے کہ یہاں پر ملاتے نہیں ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہاں پر لام الف ملا ہوا ہوتا ہے جی۔ اب یہ لام الف کی جو مکمل تفصیل ہوئی وہ یہ کہ سب سے پہلے نمبر پر اس میں الف ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک لائن کو ٹچ نہیں کیا، لائن سے پہلے یہ دیکھیں تھوڑی سی گولائی دے دی میں نے۔ اب یہ گولائی ایسے بھی نہیں ہے کہ بہت اوپر کی طرف اٹھا لیا اور پھر اس کو ملایا، یا یہ کہ نیچے کی طرف لے آیا ملایا، یہ ساری صورتیں اس کی غلط ہیں۔ تھوڑا سا اس کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے جس طرح ہم را لکھتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد جو دوسرا الف ہے تیسرے نمبر پر دیکھیں، تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ پھر سے الف ہے سیدھا، پہلے والے سے تھوڑا نیچے شروع کیا ہے اور سیدھا لے آ کر یہاں پہ ملا دیا۔ اب اس سیدھے پن کو ہم نے کیسے معلوم کرنا ہے کہ الف میں نے سیدھا لگایا یا نہیں؟ یہ دو الفوں کے درمیان یہ خالی جگہ یہ جو بچ رہی ہے، یہ الف بھی سیدھا، یہ سیدھا، یہ برابر ہے، تب یہ دونوں الف سیدھے۔ اگر کہیں پہ کم زیادہ ہے تو الف آپ کا ٹیڑھا ہوگا۔ اب اسی طرح یہ باقی لفظوں کے ساتھ، جس طرح سلام لفظ ہے یہاں پر بھی یہی لام الف آخر میں آئے گا۔ پہلے سلام میں دیکھیں ہم نے کیا لکھنا ہے، سین الف سا، یہ الف پہلے والا آٹومیٹکلی آ گیا، یہاں پہ بس اس کے ساتھ یہ را والی شکل جو ہے وہ ملا دیں گے، یہ والی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر پھر سے الف یہاں پر لے آ کر ملا دیا۔ اسی طرح میم اس کے ساتھ جوڑ لیں گے۔ اسلام لفظ دیکھیں اس میں بھی یہی ہے، الف لکھا، سین لام کا وہی طریقہ کار۔ کلام لفظ میں پہلے کاف الف لکھیں گے، کاف الف لکھا، پھر سے یہ والی جگہ اس کے ساتھ بنائی را کی طرح اور الف سیدھا لے آ کر یہاں پر ملا دیا، اور اس کے بعد کاف کا مرکز دیکھیں جس کسی بھی لفظ کے ساتھ یہ آئے۔ اسی طرح مشکلات لفظ ہم جب کبھی لکھتے ہیں تو آخر میں دیکھیں یہ مشکلات لفظ اگر بالفرض بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ لام الف کے لیے پھر سے آپ گھبرا جائیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر پھر سے وہی طریقہ کار ہے، پین کو اٹھا لیا، یہاں پر را بنائی اور الف کو سیدھا لکھا، پھر سے مشکلات لفظ یہ بھی اسی طرح ہی بنے گا۔ لام الف کا مختصر یہ کہ طریقہ کار جو اس کو ہم علیحدہ لکھتے ہیں، جس طرح لا علیحدہ جس طریقے پہ ہم اس کو لکھتے ہیں، جس کسی بھی حرف کے ساتھ، جس کسی بھی لفظ کے ساتھ لکھیں گے طریقہ کار یہی رہے گا۔ اس طریقے پہ لام الف کو لکھا جاتا ہے۔